الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. میرے بھائیو، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم دوسرے رسالے کا دوسرا مسئلہ پڑھ رہے ہیں، جس میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد غیرہ فی عبادتہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی گوارا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، قریبی سے قریبی فرشتہ بھی نہیں اور کوئی بھیجا ہوا رسول اور نبی بھی نہیں. بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑا نبی، کوئی بھی اگر اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے. والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ مسجدیں تو خالص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا کرو، کسی اور کی عبادت مت کیا کرو. آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بڑے سے بڑا فرشتہ، خواہ جبریل علیہ السلام ہوں، خواہ میکائیل علیہ السلام ہوں، خواہ اسرافیل علیہ السلام ہوں، خواہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش ہوں، اللہ کے ذکر میں تسبیح میں مشغول اللہ کے قریبی فرشتے ہوں، اگر کوئی ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں. اور چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس امت میں آپ کسی کو نہیں پائیں گے جو فرشتوں سے دعا مانگتا ہو. یا جبریل المدد کوئی پکارتا ہوا آپ کو ملا، یا اسرافیل المدد کوئی پکارتا ہوا آپ کو ملا، الحمدللہ، نہ پکارا نہ پکارنا چاہیے. تو فرشتے، بڑے سے بڑے فرشتے کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اسی طرح سے انبیاء اور رسول، بلکہ سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. اولو العزم رسولوں کو، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 جو اولو العزم رسول ہیں، ان اولو العزم رسولوں کو بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی قطعاً گوارا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے. تو جب یہ بڑے بڑے انبیاء اور رسول اور یہ بڑے بڑے عظیم الشان فرشتے، جب ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو پھر دوسرے اولیاء و صالحین کو کیسے اللہ کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے؟ انہیں کیسے اللہ کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے؟ فریاد کیسے ان سے کی جا سکتی ہے؟ اور کیسے انہیں مصیبت میں مصیبت ٹالنے کے لیے، بیڑا پار لگانے کے لیے کیسے انہیں پکارا جا سکتا ہے؟ اور یہ در حقیقت تردید ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے ہم ان کا نام لے کے مصیبتوں پہ پکارتے ہیں. یہی تو جاہلیت والوں کا کہنا تھا، کفار مکہ کا یہی تو عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اسی طرح سے وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اسی لیے کچھ عبادتیں وہ اپنے ان مورتیوں کی بھی کیا کرتے تھے، جس طرح سے آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان قبر میں مدفون بزرگوں کے لیے وہ حرکتیں کر لینے لگتے ہیں جو کہ کفار مکہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے. تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے پر قطعاً راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی طور پر پسند نہیں ہے. اور یہ بات قرآن و سنت میں بہت صاف لفظوں میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے. جو لوگ بھی
غور و فکر کریں، جو لوگ اندھی تقلید کو چھوڑ دیں، جو لوگ باطل طریقے کو اور باطل تعلیلات کو اور خواب اور منامات اور حکایات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بلکہ قرآن پاک سے دلیل لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے دلیل لیں، تو وہ بالکل اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں کو اللہ کے لیے بنانا چاہیے، مسجدوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلاۃ ادا کرنا چاہیے، مسجدوں میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے، مسجدیں اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب مقامات ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو، ان مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اس لیے ان مسجدوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پاک و صاف رکھنا چاہیے اور انہیں شرک کی گندگی سے ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں قبر نہیں بنانا چاہیے، مسجدوں میں مزار نہیں بنانا چاہیے، مسجدوں میں پہلے سے کوئی قبر پہ، کسی بنی ہوئی قبر پہ مسجد کی تعمیر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی بنی ہوئی مسجد میں قبر بنانا چاہیے اور اس میں کسی کو دفن کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے شرک آنے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، موت کی سختیوں میں مبتلا تھے، اس وقت بھی آپ اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد، خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ فإنی انہاکم عن ذلک الا فلا تتخذوا القبور مساجد، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، قبروں پر ہرگز مسجد تعمیر نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اپنی امت کو خبردار کرتے رہے، اور آپ بار بار بتاتے رہے کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور اہل اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو شرک سے اور شرک کے اثرات سے پاک و صاف رکھتے ہیں۔ مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد مسجد حرام، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے یہ مقام مسجد حرام کا یہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بار بار حکم دیتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کہ میرے ساتھ کچھ بھی قطعی طور پر شرک نہیں ہونا چاہیے، اور میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ قیام اللہ ہی کے لیے ہو، یہ رکوع اور سجدہ اللہ ہی کے لیے ہو، شرک نہ ہو، بدعتیں نہ ہوں، خرافات نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ صحیح علم لوگ حاصل کریں اور صحیح علم کی روشنی میں صحیح عبادت کریں جو کہ شرک سے محفوظ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ اور کسی کو مت پکارا کرو۔ اللہ جیسے ہم پکارتے ہیں یا اللہ، تو ہم یا محمد بھی نہیں پکاریں گے، یا جبریل بھی نہیں پکاریں گے، یا اللہ یا عبد القادر کیسے دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ حرکت قطعاً گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، احدا کوئی بھی ہو، کسے باشد، کسی کو مت پکارو۔ اسے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں نکرہ فی سیاق النفی، کہ نفی نہیں کی صورت میں یہاں پر نکرہ استعمال کیا، احدا، جو اس میں عموم ہے، سب شامل ہیں، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے نبی اور رسول، کوئی بت ہو، کوئی استھان ہو، کوئی قبر ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، کوئی ہو، سب اس میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے ساتھ اور کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں اس کا پکارا جانا باطل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دعا یہ عبادت کی روح ہے،
اسی لیے دعا عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دی جائے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ دعا کیا جائے نہ فریاد کیا جائے، بلکہ صرف خالص اللہ ہی کی عبادت ان مساجد میں ہونا چاہیے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مختصر لفظوں میں بہت واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک قطعی طور پر پسند نہیں ہے. چاہے اللہ کے ساتھ کوئی کسی نبی ہی کو شریک کرے، چاہے کوئی بزرگ سے بڑے فرشتے کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ قطعی پسند نہیں ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت دی، جبکہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شرک کیا جانا گوارا نہیں ہے. تو اس لیے شرک سے چوکنا رہنا، شرک سے خبردار رہنا ہماری ذمہ داری ہے. اور کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا جانا، کسی کو بھی اللہ کا شریک بنایا جانا ایک مسلمان کو گوارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری رضا اور ہماری ناراضگی اللہ کی رضا اور ناراضگی کے تابع ہوتی ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین.